اب آپ دنیا میں کہیں سے بھی ادبی دنیا پر اپنی آڈیو بک بنوا کر اسے سینکڑوں ہزاروں سننے والوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ نہ کتابوں کو بار بار چھاپنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی لپی کی کوئی قید۔ ڈسکرپشن میں دی گئی میل آئی ڈی کے ذریعے ہم سے ابھی رابطہ کریں۔ وار اینڈ پیس کا اردو ترجمہ جنگ اور امن اور الف لیلہ کی 1001 راتوں کی پوری داستان سننے کے لیے آپ جوائن بٹن دبا کر ہمارے ممبر بن سکتے ہیں اور ان کہانیوں کا لطف لے سکتے ہیں۔ شکریہ۔ محمد احسن فاروقی کی کہانی برقع والیاں۔ پربھات سنیما کے فرسٹ کلاس میں داخل ہو کر سب سے پیچھے کی قطار کی ایک کرسی پر میں بیٹھنے ہی کو تھا کہ گیٹ کیپر نے میرے ہاتھ میں ایک پان کی ڈبیا دیتے ہوئے کہا، باہر 2 برقع والیاں ہیں، انہوں نے کہا یہ آپ کو دے دوں، اور ایک دم سے دروازے پر واپس چلا گیا۔ میں ڈبیا کو ہاتھ میں لیے ہوئے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے تعجب تھا کہ یہ برقع والیاں کون ہیں اور کیوں انہوں نے مجھے یہ ڈبیا بھیجی۔ خیال ہوا کہ کہیں گیٹ کیپر کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی، مگر اس کی گنجائش ہی نہیں تھی کیونکہ اس فرسٹ کلاس میں سوائے میرے اب تک کوئی نہ تھا۔ میں بار بار ڈبیا کو دیکھتا اور تعجب کرتا کہ اس کو بھیجنے والیاں کون ہو سکتی ہیں۔ میرے جی میں آیا کہ گیٹ کیپر سے جا کر پوچھوں اور ڈبیا اسے لوٹا دوں، مگر میں ڈبیا لوٹانا نہیں چاہتا تھا بلکہ ان عورتوں تک پہنچنے کے لیے میرا جی کلبلانے لگا تھا۔ گیٹ کیپر سے پوچھنے کا ارادہ میں نے اس لیے ترک کر دیا کہ میں اس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میرے اور پان بھیجنے والوں کے درمیان اجنبیت تھی۔ غرض میں نے ڈبیا کھولی، اس میں نہایت خوشبودار پان تھے۔ میں پان کھانے کا عادی نہ تھا، مگر اس ڈبیا کے پانوں میں سے کئی نہایت للچاہٹ کے ساتھ میں نے منہ میں رکھ لیے۔ رکھنے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ کہیں ان میں تمباکو نہ ہو جو میں گھوم جاؤں اور قے کرنے لگوں، مگر ان میں تمباکو نہ تھی اور ان کا مزہ ایسا لطیف تھا کہ بیان سے باہر ہے۔ اتنے عمدہ پان بھیجنے والیاں کون ہیں اور مجھے کیوں پان بھیجے؟ مجھے لکھنؤ میں اب کی بار آئے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میرے ساتھ کے پڑھنے والے جو میرے دوست تھے ان میں کوئی بھی لڑکی نہ تھی۔ میری کسی عورت سے ملاقات نہ تھی، نہ میری کوئی عزیزہ ہی یہاں سے 50 میل سے ادھر رہتی تھی۔ مجھے کسی عورت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میری شادی بچپن سے میری چچازاد بہن سے ٹھہری تھی اور وہ مجھے بہت پسند تھی۔ عورت سے تعلق کے سلسلے میں یہی خواب دیکھا کرتا تھا کہ کسی طرح لاؤ اسے بھی ختم کر لوں اور چچازاد بہن سے شادی ہو جائے۔ کچھ زمینداری سے آمدنی، کچھ وکالت سے کمائی، مزے میں زندگی بسر ہو جائے گی۔ مگر اس ڈبیا کے پانوں نے میرے دل میں ایک خواہش یہ ضرور پیدا کر دی کہ میں پتہ لگاؤں کہ یہ برقع والیاں کون ہیں، ان کو دیکھوں کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ان سے کچھ تعلقات بڑھیں، دلچسپی ہی رہے گی۔ یہ عورتیں کیسی تھیں جو بے جانے بوجھے خود سے میری طرف بڑھ رہی تھیں؟ میں تصور ہی نہ کر سکتا تھا کہ عورت بھی پیش قدمی کر سکتی تھی۔ عورت میرے لیے نہایت درجہ شرمانے والی اور ڈرنے والی چیز تھی۔ دیہات میں سبھی عورتیں ایسی نظر آئیں اور میری ہونے والی بیوی تو حد سے زیادہ شرمیلی تھی۔ جب کبھی بھی میں اس کے گھر جاتا تو وہ بھاگ کر کہیں چھپ جاتی اور ایک دفعہ بارات میں جب اتفاق سے میں اور وہ بالکل روبرو ہو گئے تھے تو ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی اور اس کے منہ پر اس طرح ہوائیاں اڑنے لگی تھیں جیسے کوئی اس کی روح قبض کیے لیتا ہے۔ مگر یہ برقع والیاں ایسی دیدہ دلیر کہ مجھے پان بھیجے۔ مگر پھر بھی عورتیں ہی ہیں، شرمانے والی اور ڈرنے والی۔ خود ہمت نہ پڑی، گیٹ کیپر کے ذریعے ڈبیا بھیجی۔ اسی طرح میں سوچتا رہا اور ہال بھرتا رہا۔ جب سے میں لکھنؤ میں آیا تھا یہ پہلا ہندوستانی تماشا تھا جو میں دیکھ رہا تھا، ورنہ میں اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ انگریزی تماشے ہی دیکھنے جاتا تھا۔ انگریزی سنیماؤں میں تو عورتوں کی تعداد مردوں کے لگ بھگ ہی ہوا کرتی تھی، مگر پربھات سنیما میں عورتیں جیسے کہ عنقا تھیں۔ اس میں اس وقت ایک زنانہ درجہ بھی تھا جو میرے درجے کے اوپر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مردانے درجوں میں شاید ہی کوئی عورت آتی۔ غرض ہال بھر گیا، تماشا شروع ہوا اور ہوتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میرا جی اکتانے لگا اور میں نے سوچا کہ گھر واپس چلوں، مگر ڈبیا کے پانوں نے مجھ پر ضرور کچھ آسیب کر دیا تھا کہ میرے دل میں اس ڈبیا والیوں سے ملنے کی خواہش بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔
مجھے خیال ہوا کہ شاید انٹرول میں وہ اپنی ڈبیا واپس منگوائیں۔ اس وقت میں ضرور ان کے پاس پہنچ کر ان سے ملاقات کروں گا، مگر انٹرول ہوا بھی اور ختم ہو گیا۔ گیٹ کیپر کو میں غور سے دیکھتا رہا مگر اس نے مجھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ میں باہر اس لیے نہیں گیا کہ شاید جب میں باہر ہوں تو وہ برقعے والیاں آئیں اور گیٹ کیپر مجھے نہ پائے اور اس طرح ان سے ملنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے۔ تماشا پھر ہوتا رہا اور ختم بھی ہو گیا۔ میں دروازے پر پہنچ کر کچھ ٹھہرا کہ شاید گیٹ کیپر مجھ سے کہے، مگر وہ مجھے بالکل بھول چکا تھا۔ سنیما کے کمپاؤنڈ کے پھاٹک پر بھی میں جب تک ٹھہرا رہا جب تک سب لوگ نکل نہیں گئے۔ بھیڑ میں بہتیری برقعے والیاں گزر گئیں مگر کسی کی طرف سے میں نے کوئی ایسا اشارہ نہیں پایا کہ میں اس کی طرف بڑھتا۔ میں گھر واپس ہوا۔ راستے بھر مجھے ایک عجیب قسم کا احساس رہا جس میں تعجب، شوق اور فکر عجب طرح پر ملے جلے ہوئے تھے۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے بالکل سامنے والے گھر کے دروازے پر ایک تانگے میں سے 2 برقعے والیاں اتر کر جا رہی تھیں۔ مجھے خیال ہوا کہیں یہی تو وہ برقعے والیاں نہیں ہیں جنہوں نے مجھے ڈبیا بھیجی تھی، مگر یہ وہ ہو نہیں سکتی تھیں کیونکہ اگر یہ سنیما سے تانگے پر آئی ہوتیں تو مجھ سے بہت ہی پہلے گھر پہنچ چکی ہوتیں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ تانگا سڑک آیا ہوگا اور میں گلیوں میں سے آیا، اس لیے امکان تو ضرور تھا کہ وہ پربھات سنیما سے آیا ہو۔ میں اس وقت جس گھر میں رہتا تھا دروازے ہی سے زینہ دوسری منزل کو جاتا تھا اور اس مختصر سے حصے پر ختم ہو جاتا تھا جس میں میں رہتا تھا۔ اس میں ایک بڑا کمرہ تھا جس کے آگے ٹین کا برآمدہ تھا، تھوڑی سی انگنائی تھی۔ اندر آنے کے بعد دروازے کے ایک طرف چھوٹا سا باورچی خانہ تھا اور دوسری طرف غسل خانہ اور پائے خانہ۔ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں اب کی سیٹ نہ ملنے کی وجہ سے میں نے یہ کرائے پر لے لیا تھا اور اس میں ایک نوکر کے ساتھ رہتا تھا۔ جب میں داخل ہوا تو میرا پلنگ انگنائی میں بچھا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک میز رکھی تھی جس پر بجلی کا لیمپ جل رہا تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر کپڑے اتارے اور پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ نوکر نے میز پر کھانا لگایا اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں لیٹ گیا۔ فوراً ہی مجھے ڈبیا کا خیال آیا اور میں نے نوکر سے کہا، دیکھ میری شیروانی کی جیب میں ایک پانوں کی ڈبیا ہے، وہ نکال لا۔ پان کی ڈبیا؟ وہ تعجب سے بولا، یو پان کب کھائے لاگیو بھیا؟ وہ کمرے میں گیا اور میں کہتا رہا، ایک ڈبیا آج پڑی مل گئی، پان بہت اچھے ہیں اس میں، تو انہیں کھا ہی لیا جائے۔ نوکر نے ڈبیا دیتے ہوئے کہا، ٹلیو ٹھیک نہیں ہے، پڑی ہوئی ڈبیا کے پان ماں کا معلوم جادو ٹونا ہوئے، آسیب ہوئے۔ میں نے اس کی بات کو جیسے سنا ہی نہیں۔ پان کھائے اور ان کی خوشبو کو شدت سے محسوس کیا۔ مجھے خیال ہوا کہ ان پانوں میں آسیب ضرور ہے کیونکہ ان کو بھیجنے والیوں کے بھید کو دریافت کرنے کا شوق میرے دل میں بڑھتا ہی گیا۔ میں بہت ہی زیادہ رات تک جاگتا رہا اور اسی ادھیڑ بن میں رہا کہ کس طرح ان عجیب و غریب برقعے والیوں تک پہنچو جن کی بابت میں سوائے اس کے کچھ نہیں جانتا تھا کہ وہ برقعے والیاں تھیں۔ دوسرے دن حسب معمول صبح 6:30 بجے میں یونیورسٹی گیا۔ وہاں سے قریب 9:30 بجے واپس ہوتے وقت قیصر مرزا صاحب اپنی سائیکل پر جاتے ہوئے ملے اور ان سے صاحب سلامت ہوئی۔ یہ ہماری یونیورسٹی کے پوسٹ آفس میں کلرک تھے اور ان سے مجھ سے شناسائی تھی۔ یہ میرے گھر کے سامنے والے اسی گھر میں رہتے تھے جس میں میں نے کل رات 2 برقعے والیوں کو اترتے دیکھا تھا۔ میں اپنی سائیکل پر اور وہ اپنی سائیکل پر قریب روز ایک دوسرے کے پاس سے گزر جایا کرتے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ ان سے ڈبیا کا ذکر کروں کیونکہ یہ لکھنؤ کے خاص رہنے والوں میں ہیں اور وثیقہ دار بھی ہیں۔ میں نے یہ سوچا کہ 5 بجے جب یہ واپس آئیں گے تو ان کے یہاں جا کر ان سے ذکر کروں گا۔ یہ مجھ سے کئی بار کہہ چکے تھے کہ میں ان کے یہاں کبھی آؤں، مگر میں اب تک ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ خیر میں اپنے یہاں آ کر لیٹ رہا اور اخبار وغیرہ پڑھتا رہا۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد میرے نوکر نے آ کر کہا، ایک کوئی بیوی آئین سامنے گھران سے آئی ہیں تو ناپس کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کون؟ انہیں یہاں بلا لو۔ ہیاں نہ آئے ہیں، کہا تھے آپ سے ہوئے جہیں پر آ جائیں، بات بہت ضروری آئے۔ میں لفافہ کھولتا ہوا زینے پر چڑھا۔ اس میں ایک خط نہایت ہی کچے زنانہ خط میں لکھا ہوا تھا، القاب آداب۔ عبارت یہ تھی، ہے وہ جو کہتے ہیں کہ مردوں کی ذات بڑی بے وفا ہوتی ہے تو آپ پر ٹھیک اترا۔ پانوں کی ڈبیا لے کر یہ بھی نہ پوچھا کہ کس کمبخت نے بھیجی ہے۔ خیر ڈبیا بھجوا دیجئے، ہم پان بنا کر بھیج دیں گے۔ آپ عجیب آدمی ہیں، کبھی اپنے یہاں کی کھڑکی میں سے جھانکنے تک کے نہیں۔
میں یہ پڑھتا ہوا اپنے کمرے کے اندر پہنچ گیا تھا۔ اس کمرے میں سڑک کی طرف ایک کھڑکی تھی۔ میرا پلنگ اس سے کوئی فٹ بھر دور پر بچھا ہوا تھا۔ یہ اتنی اونچی تھی کہ پلنگ پر لیٹے لیٹے اس کے باہر کچھ نہ دکھائی دیتا تھا، مگر بیٹھ جانے پر قیصر مرزا صاحب کے مکان کے لمبے جھروکے کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا جس پر چیخیں پڑی ہوئی تھیں۔ پلنگ پر بیٹھ کر میں کھڑکی کے اوپر جھکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جھروکے کی چیخ تھوڑی اٹھی ہوئی ہے اور ایک نہایت ہی خوبصورت ایسا نظارہ مار رہا ہے کہ میں محو تکنے لگا۔ وہ چہرہ کتابی تھا اور چاند سے زیادہ چمکدار، ہونٹوں کے نہایت عمدہ خط مسکرا رہے تھے اور بڑی بڑی شربتی آنکھیں قیامت تھیں۔ ان میں عجیب گہرائی تھی، عجیب سکوت تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ عجیب جادو تھا۔ میرے اوپر ان آنکھوں نے عجیب قسم کا جادو مارا۔ بقول غالب وہ نگاہ دل سے جگر تک اتر گئی اور دونوں کو رضامند کر گئی۔ میرے ذہن میں اپنی ہونے والی بیوی کی جو تصویر تھی اس پر جیسے کہ کالی سیاہی پھر گئی۔ ایک لمحے میں چک کے پیچھے ہو گئی۔ میں پسپا ہو کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میری نگاہوں میں چکا چوند لگ گئی اور وہ حسین چہرہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ دل کی دھڑکن میں فرق آ گیا تھا اور ایک شدید شوق یہ پیدا ہو رہا تھا کہ کاش وہ چہرہ میرے ہاتھوں میں آ جائے، اور میرے دل میں ایک عجیب ہوک اٹھی اور میرے منہ سے ایک اف نکلی۔ میری نگاہ اس پان کی ڈبیا پر پڑی جو میز پر رکھی ہوئی تھی۔ یہ ڈبیا بڑی خوبصورت معلوم ہوئی۔ میں نے اسے اٹھا کر چوم لیا۔ نوکر باورچی خانے میں کام کر رہا تھا۔ میں نے اسے بلایا، وہ پاس آیا تو میں نے کہا، لے یہ ڈبیا اس گھر میں دیا جس میں سے وہ عورت آئی تھی۔ اس نے وہ ڈبیا ہاتھ میں لی اور جانے لگا تو میں نے کہا، ٹھہر ٹھہر۔ میں نے اس سے ڈبیا لے لی اور اسی کاغذ کی پشت پر جو میرے پاس آیا تھا غالب کا یہ شعر لکھ کر، بجلی ایک کون گئی آنکھوں کے آگے تو کیا، بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا، کاغذ کو ڈبیا میں رکھ دیا۔ کھڑکی میں سے سر نکال کر میں نے دیکھا کہ میرا نوکر دروازے کے اندر گیا اور تھوڑی دیر میں واپس آ گیا۔ جھروکے کی چیخ بے حرکت لٹک رہی تھی اور اس کے پیچھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کئی گھنٹے تک میں بار بار اٹھ کر چیخ کو دیکھتا رہا اور میرا دل قصہ حاتم طائی کے ایک ہیرو کی طرح تڑپ تڑپ کر یہ کہتا رہا کہ ایک بار دیکھا ہے اور دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ آخرکار چیخ ہٹی اور وہ چاند سی صورت سامنے آئی۔ اف، کس قدر سڈول نقشہ تھا اور چہرے پر کیا اطمینان اور سکون کا عالم تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کسی بت تراش نے ایک شاہکار بنایا اور قدرت نے اس میں روح پھونک دی۔ وہ ڈبیا ہاتھ میں لیے ہوئے تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی دوسری عورت اس کے پیچھے چک اٹھائے ہوئے تھی۔ میری کھڑکی اور اس کے جھروکے کے درمیان کوئی 10-12 فٹ کی دوری ہوگی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا یوں انداز بنایا جیسے کہ میری کھڑکی میں پھینکنا چاہتے تھے، اور میں اس کو گونچ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ ڈبیا اس نے پھینکی اور میں نے گونچ لی۔ جلدی سے میں نے ڈبیا کھولی۔ اس میں سے ایک پرچہ میرے سامنے گرا جس میں یہ تحریر تھی، دیکھیے، آپ اپنے آدمی کو کبھی میرے گھر کی طرف اب نہ بھیجیے گا۔ جو سہیلی میری آپ کے یہاں گئی تھی اسی کو ڈبیا دے دیتے، مگر گدھی بھاگ ہی آئی بغیر ڈبیا لیے۔ خیر جو کچھ ہوا وہ ہوا، اب ایسا نہ ہو۔ میرے میاں قیصر مرزا سے آپ کی ملاقات ہے۔ ایک دن میں نے آپ دونوں کو سڑک پر صاحب سلامت کرتے دیکھا تھا۔ دیکھیے، انہیں کانوں کان خبر نہ ہونے پائے ہماری باتوں کی۔ میں صبح کو جلدی سے چلی گئی تھی۔ کیا کرتی، میرے ایک نندوئی ہیں، وہ میرے میاں کے جاتے ہی آ جاتے ہیں۔ روز وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میں تم پر ایک جان چھوڑ 1000 جان سے عاشق ہوں، اور بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں بیچارے۔ مجھے ان پر رحم آتا ہے۔ وہ چلے گئے تو میں نے آپ کے لیے پان لگائے اور ادھر آئی۔ میں یہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی، کہیں سڑک والے مجھے نہ دیکھ لیں، اور پھر میرے گھر کے برابر والے گھر میں میرے دیور رہتے ہیں، وہ بھی مجھ پر لٹو ہیں، وہ کہیں دیکھ لیں تو غضب ہی ہو جائے۔ اچھا، آج آپ ایک کام کیجئے، میرے میاں 8 بجے کھانا کھا کے نکل جائیں گے اور کہیں 2-3 بجے تک آئیں گے۔ آپ 9 بجے اپنے گھر سے نکل کر سڑک پر ٹہلیے گا۔ جب میرے دروازے کے اندر سے کنڈی بجے تو پاس آ جائیے گا، پھر آپ میرے پاس پہنچ جائیں گے، بس۔ میں یہ خط پڑھتا جاتا تھا اور اس کی طرف دیکھتا جاتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئی اور میں لیٹ کر خط پڑھتا رہا۔ عجیب قسم کی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں، ہر بات میرے لیے انکشاف تھی۔ مجھے یہ خیال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ شادی شدہ عورت تھی اور ان قیصر مرزا کی بیوی تھی جن سے اور مجھ سے صاحب سلامت تھی۔ اس کے حسن نے مجھ پر اتنا اثر کیا تھا کہ میں اس سے شادی کرنے کے ارادے کرنے لگا تھا، مگر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔
پھر مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے کئی اور عاشق تھے جن پر اس کو رحم آتا تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ یہ کوئی رنڈی ونڈی تو نہیں تھی جس کو قیصر مرزا نے بٹھا لیا تھا، مگر پھر خیال ہوا کہ یہ رنڈی ہوتی تو وہ اسے چھوڑ کر 2 بجے تک غائب کیوں رہتے۔ سب سے زیادہ تعجب انگیز بات اس خط میں اس عورت کی صفائی تھی۔ کس صفائی سے اس نے اپنے تمام جنسی تعلقات کا ذکر کر دیا تھا۔ چاہتی تو وہ یہ سب چھپاتی اور میری طرف بھی اس کا رجحان پورا تھا۔ اس کی ہر بات بالکل صاف تھی مگر حد سے زیادہ تعجب انگیز بھی تھی۔ میں نے شام تک کتنی دفعہ اس خط کو پڑھا اور اس کی بابت نہ معلوم کیا کیا سوچا، مگر اسے ملنے کا شوق بڑھتا ہی گیا۔ چنانچہ رات میں اس کی ہدایت پر نہایت بے قراری کے ساتھ میں نے عمل کیا۔ جب میں اس کے گھر کے دروازے میں داخل ہوا تو مجھے ایک عجیب احساس ہوا۔ اس کا گھر بھی اتنا ہی عجیب تھا جتنی وہ خود۔ اس کی سہیلی آگے آگے ٹارچ دکھاتی ہوئی اور میں پیچھے پیچھے ایک نہایت لمبے چھتے میں چلے گئے۔ یہ چھتا 100 قدم سے کسی طرح کم لمبا نہیں تھا۔ پھر ہم داہنی طرف ایک دروازے میں داخل ہوئے اور ایک نہایت کشادہ اور بڑے صحن والے مکان میں آ گئے۔ سامنے اور داہنی طرف بڑے اونچے محراب دار دالان اور دالان نظر آئے، اور تمام کھلا حصہ ایک باغیچہ سا تھا جس میں گھاس اگی ہوئی تھی، روشیں تھیں اور پیڑ بھی لگے ہوئے تھے۔ میری راہبر نے چپکے سے کہا، ان کیلے کے درختوں کے پیچھے پیچھے دیوار چلے جائیے اور وہ جو کیٹھے کا بڑا پیڑ جو ہے وہاں بیگم آپ کو مل جائیں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ دیوار سے کوئی 2 فٹ فاصلے پر برابر کیلے کے درخت تھے۔ ان کے پاس سے ہوتا ہوا دروازے کی سمت کا کونا چھوڑ کر دوسرے کونے پر میں پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ کیلے کے پیڑ اور کیٹھے کے پیڑ کے درمیان قریب 5 فٹ جگہ خالی ہے اور اس کے بیچ میں جیسے کوئی بیٹھا ہے۔ ادھر نکل آئیے، بہت آہستہ میرے کان میں آواز آئی۔ میں ادھر نکل آیا تو پھر دھیمی آواز آئی، جوتا اتار دیجئے، یہاں غالیچہ بچھا ہوا ہے۔ میں نے اس کی آواز نہیں سنی تھی اور اس وقت اس کی آواز بالکل سانس کی طرح تھی، لیکن اس میں بھی مجھے عجیب سریلا راگ معلوم ہوا۔ میں فوراً جوتے اتار کر اس کے پاس گیا۔ 10 بجے سے 2 بج گئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ جیسے 2 لمحے گزرے۔ اس وقت دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی اور آواز آئی، دروازہ کھولو۔ وہ بولی، میرے میاں آ گئے۔ تو اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبرا کے پوچھا۔ اس نے ہنس کر کہا، کچھ نہیں، اطمینان سے بیٹھو، یہ تو معلوم ہی تھا کہ وہ آئیں گے، ابھی ذرا انہیں خوب چیخ لینے دو۔ تو مجھے کیسے باہر نکالو گی؟ ابھی دیکھتے جاؤ۔ کوئی 5 منٹ تک کھٹکھٹاہٹ اور آوازوں پر آوازیں آتی رہیں۔ اس نے کہا، دیکھو تم یہیں بیٹھے رہنا، میں دروازہ کھول کر ان کو ساتھ لیے بکتی ہوئی جاؤں گی۔ جب تک تمہیں میری آواز سنائی دے یہیں رہنا، جب نہ سنائی دے تو سمجھنا میں کوٹھے پر پہنچ گئی۔ بس یہی دیوار چلے جانا اور دروازہ کھول کے نکل جانا باہر، اور دروازہ جو کھلا رہ جائے گا وہ میں نے کہہ دیا ہے سہیلی آ کر بند کر لے گی۔ وہ سیدھی دروازے کی طرف نہیں گئی بلکہ سامنے والے دالان میں گئی اور وہاں سے کافی زور سے بکتی ہوئی آئی۔ مجھے اس کی نہایت سریلی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، واہ خوب، سونا دشوار کیا ہے، رات کے 2 بجے آئیں گے، نہ معلوم کہاں سے۔ ہمارا اکیلے میں ڈر کے مارے دم نکلا جاتا ہے، ہلکان ہوتے ہیں، ہم نہیں اٹھا کریں گے، نوکر رکھو اٹھ کے دروازہ کھولنے کے لیے۔ پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر اس کی آواز آئی، کس چہیتی کی بغل گرم کر رہے تھے؟ یہ آنے کا کون وقت تھا؟ ارے صبح کر کے آتے۔ پھر مردانی آواز آئی، تم کو شبہ کے مارے کیا کہوں، کہہ دیا کلب میں ڈرامہ ہوتا ہے 8ویں دن۔ ہاں، اس میں کوئی ناچتی ہوگی، ڈرامے میں اس کو دیکھ کے لٹو ہوتے ہوں گے۔ پھر وہی، کلب میں کوئی عورت نہیں۔ بھائی ہم باز آئے، ہم اپنے میکے چلے جائیں گے، ہماری زندگی عذاب ہو گئی۔ کوئی بیماری کھڑی ہو جائے گی تو ہماری چڑیا سی جان جائے گی اور تم کو اپنے مزے ہی رہیں گے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ لوگ سب سامنے والے دالان میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ ایک کسی بوڑھی عورت کے بڑبڑانے کی آواز سنائی دی اور پھر زور سے مردانی آواز آئی، امی جان آپ کیا جانیں، ساتھیوں کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد بالکل سکوت ہو گیا۔ میں چوروں کی طرح گھر سے باہر نکل آیا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر اپنے دروازے پر چلانے کے بعد دروازہ کھلا۔ میں آ کر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی اور سو گیا، مگر خواب میں اسے اپنے کو ہم آغوش دیکھتا رہا۔ دوسرے دن صبح کو میں بہت دیر میں اٹھا۔ آخر اتوار کا دن تھا۔ اس دن بھی جھروکے سے دکھائی دینے کی چھٹی تھی۔ اسی طرح ہر ہفتے کی رات کو ہم لوگ ملتے اور جوں میں اس سے ملتا گیا
وہ اس سے ملنے کا شوق بڑھتا گیا اور وہ عجیب سے عجیب تر ہوتی گئی۔ دسہرے کی چھٹی میں اس کے میاں کی 3 ہی دن کی چھٹی تھی۔ ان 3 دن اس کے جھروکے پر آنے کا امکان نہ تھا۔ اس میں گھر ہو آیا، مگر میرا وہاں بالکل دل نہ لگا اور بہانہ کر کے واپس آیا۔ ہماری ملاقاتیں نہایت درجے رومانی اور دلچسپ تھیں، اور ہر ملاقات کے بعد دوسری میں دلچسپی بڑھتی جاتی تھی، مگر سارا وقت ملاقات رومان ہی میں نہیں کٹتا، کیونکہ وہ میرے لیے معمہ تھی، اس لیے اکثر اس کی بابت باتیں بھی کرتا اور وہ نہایت صفائی سے جواب دیتی۔ ایک رات میں نے پوچھا، تمہارے والدین کہاں ہیں؟ اس نے شہر کے ایک بڑے وثیقے دار کا نام لیا اور اپنا تمام حسب نسب بتایا۔ مجھے شبہ تھا کہ شاید وہ کسی رنڈی ونڈی کی لڑکی ہو، مگر اس کی نجابت میں کہیں سے کوئی فرق ہی نہ نکلا۔ میں نے شہر میں اکثر لوگوں سے اس کے خاندان کی بابت دریافت کیا اور جو کچھ اس نے خود بتایا تھا اس کی حرف بحرف تصدیق ہوئی۔ مجھے اور بھی تعجب ہوا کہ ایسے گھر اور ایسے ماحول کی لڑکی ایسی عیاش طبع کیسے نکلی۔ پھر ایک رات میں نے پوچھا، تم اس قدر آزاد کیسے ہو گئیں؟ اس نے کہا، اے جان ہے تو جہان ہے، زندگی کا لطف اٹھانا چاہیے، مر جائیں گے چلے جائیں گے، کیا رکھا ہے ان باتوں میں؟ یہ فلسفہ تو ٹھیک ہے، مگر تم نے سیکھا کہاں سے؟ آپ سے۔ آپ تمہارے میکے اور سسرال میں تو لوگ ایسا نہیں کہتے ہوں گے؟ ہاں، وہ لوگ صاف کہتے نہیں ہیں، مگر بہت گھروں میں ایسا ہوتا ہے۔ میاں اپنی رنڈیوں میں پڑے رہتے ہیں، بیویاں یا تو دکھ ہو کے مر جاتی ہیں یا پھر وہ بھی مزے اڑانے لگتی ہیں۔ مگر تم نے شروع کیسے کیا؟ کیا شروع کیا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ مردوں سے رغبت تم کو کیسے ہوئی؟ ہمارا گھر تم نے نہیں دیکھا، اس گھر سے چوگنا بڑا ہے اور ہمارا کنبہ بھی بہت بڑا ہے۔ ہمارے ابا جانی اس کے روادار نہیں ہیں کہ ان کی لڑکیاں بھی اپنے سسرال میں رہیں، مگر تم تو اپنی سسرال میں ہو۔ یہ تو میں اپنے جی سے ہوں، ابا تھوڑے ہی چاہتے ہیں، اور ہر تیسرے دن ضرور میکے جاتی ہوں۔ ہمارے یہاں جتنی بھی بہویں بیٹیاں ہیں سب تو بچوں میں رہتی ہیں۔ صبح ہوئی سب نے سنگھار کیا اور ادھر ادھر آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، چولے ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق، چچا کے، ماموں کے، خالاؤں کے لڑکے لڑکیاں دن رات آپس میں کھیلنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ لوگ بدنام بھی کرتے ہیں کہ یہ اس سے پھنسی ہیں، وہ اس کے پاس ہیں، وہ اس پر مرتے ہیں، یہ اس پر جان دیتے ہیں، مگر ہم لوگ سب ٹال دیتے ہیں۔ تمہارے اور بہنیں بھی ہیں؟ ہاں، ہم لوگ 5 بہنیں ہیں اور 4 بھائی۔ ایک ہماری بہن مر گئیں، وہ ہم سے بڑی تھیں، اتنی خوبصورت تھیں کہ میں کیا کہوں، پان کھاتی تھیں تو گلے میں سے پیک دکھائی دیتی تھی۔ تم سے زیادہ خوبصورت تھیں؟ میں تو ان کے تلوے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تو ہاں، ہمارے ابا جانی کا قول ہے کہ لڑکی ہمیشہ غریب کو دیں، تو ایک نوکر پیشہ تھے، ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی، مگر وہ مردوا کوئی کمینہ تھا، ہمارے گھر پر اعتراض جڑتا تھا، اس سے نہ بول، اس سے کیوں ہنسی، ایسے کپڑے نہ پہنو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ باجی بیچاری عاجز آ کر دق سے مر گئیں۔ دق سے؟ کیا تمہارے خاندان میں یہ مرض ہے؟ ہاں، ہم لوگ دباؤ نہیں سہ سکتے، غم نہیں اٹھا سکتے، پھٹ سے دق ہو جاتی ہے۔ کھیل تماشوں میں لطف کی زندگی میں دل بہلائے رہتے ہیں، اور جو کہیں صدمہ ہوا تو فوراً پھیپڑے سڑ جاتے ہیں۔ تو تمہاری بہن نے اپنے سے چھٹنے کا صدمہ کیا؟ نہیں، اس موئے کے تو وہ نام سے جلتی تھیں۔ ہوا یہ کہ ہماری ایک پھوپھی زاد بہن ہے، ان کے دیور، جیٹ، نندوئی سبھی آیا کرتے تھے۔ باجی بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تاش، پچیسی اور چھولی چھلیا، ایک سے ان سے عشق ہو گیا۔ اس کی بیوی موئی ڈائن یہاں چڑھ کے آئی اور خوب لگی الٹی سیدھی بکنے۔ ہم نے اسے خوب مارا اور نکال دیا۔ اس نے اپنے میاں کو نہ معلوم کس جادو سے روکا کہ وہ پھر نہ آیا۔ ہماری باجی اس کے فراق میں گھل گھل کے مر گئیں۔ جس ہفتہ میرے اور اس کے درمیان اس قسم کی باتیں ہوئی تھیں، اسی ہفتے بھر میں اس کے میکے کے ماحول پر میں سوچتا رہا۔ وہ ماحول میرے لیے عجیب و غریب تھا۔ تفریحات میں زندگی بسر کرنا وہاں کا تمام تر مقصد تھا۔ پیرس کی بابت میں نے جو کچھ سنا تھا وہ اس گھر کے حال سے بہت مختلف نہ تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس گھر میں زنا کاری کوئی عیب نہ تھا، پیسے کی فراوانی تھی، کسی چیز کی فکر نہ تھی، کسی ذریعہ معاش کی ضرورت نہ تھی، بس راوی چین لکھتا تھا۔ ایک دفعہ باتوں باتوں میں نے پوچھا، تم لوگ اس طرح کی زندگی کو عیب نہیں سمجھتے؟ عیب کیسا؟ سب یہی کرتے ہیں، ہاں بدنامی نہ ہونے پائے۔ مگر بدنامی ضرور ہوتی ہوگی۔ نہیں، عیب پوشی بڑا وصف ہے، بھلا کیا مجال ہے کہ باہر کسی کو کان و کان خبر ہو جائے؟ اول تو آپس ہی میں ہزار ترکیبوں سے چھپائے رکھتے ہیں ہم خود، اور پھر اگر اپنے خاندان والوں کو معلوم بھی ہو جائے تو ٹال جاتے ہیں۔ تمہارے میاں بھی ٹال جاتے ہیں؟ انہیں ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں۔ تم نے ان کو کچھ نہیں بتایا؟ مجھ سے تو سب کچھ کہہ دیا۔ وہ میاں ہیں،
ان سے کہیں ایسی بات کہی جائے گی کہیں بگڑ جائیں تو تم دوسرا کر لو، کمی ہے تمہارے لیے؟ دوسرا؟ دو خصمی کہلائیں؟ توبہ توبہ، یہ بڑا عیب ہے۔ اس بات پر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ وہ کیسی عجیب قدروں کے درمیان پلی تھی۔ 10 مردوں سے ایک ساتھ تعلق رکھنا کوئی عیب نہ تھا، مگر ایک مرد کو چھوڑ کر دوسرا کرنا یا ایک کے مرنے کے بعد دوسرا کرنا بڑا عیب تھا۔ میں یہی سوچنے لگا تو وہ بولی، کس سوچ میں پڑ گئے؟ میں نے کہا، کچھ نہیں۔ اچھا، ہم سے تو کوئی بات چھپانے کی ہے نہیں، ہمیں بتاؤ کہ کون کون مرد تم پر عاشق ہوئے اور کیا کیا ہوا؟ اے گھر میں دور کے عزیز لڑکے سبھی مرتے تھے، کہتے رہتے تھے، نوچا کھوچی چوما چاٹی ہوتی رہتی تھی، مگر اور آگے کچھ نہیں۔ میرے اپنے سگے بھائی تھے، ان کا ایک دوست آیا کرتا تھا، اس سے خوب پینگ بڑھے، وہ راتوں کو کوٹھے پر آتا تھا، میرے پیٹ بھی رہ گیا تھا، اور پھر میری شادی کر دی گئی ان قیصر مرزا سے۔ ان کے پاس ایک رنڈی تھی، شاید اب بھی ہوگی۔ جب میں یہاں آئی تو ایک تو ان کی بہن کے میاں ہیں، روز ان کے دفتر جانے کے بعد آتے ہیں، وہ مجھ پر جان دیتے ہیں بہت۔ پھر ان کے بھائی ہیں ان سے چھوٹے، وہ ادھر کی طرف رہتے ہیں، ادھر کوٹھے پر جانے کا راستہ ہے، اس پر ایک دروازہ ہے جس میں ہو کر ان کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ وہ بڑے سخت ہیں، مجھے نہیں اچھے لگتے، مگر میں جب ادھر زینے پر جاتی ہوں وہ مجھے آ کر دبوچ لیتے ہیں اور اٹھا کر اپنی طرف کمرے میں لے جاتے ہیں۔ تم ادھر کے زینے پر جانے سے ڈرتی ہو؟ ڈرتی کیوں؟ اے روز ادھر جاتی ہوں اور تم انہیں کچھ نہیں کہتی؟ کیا کہوں میں، بے بس ہو جاتی ہوں۔ اور ان کی بیوی بھی ہوں گی، ان کو کانو کان خبر نہیں۔ اور پھر میرے میاں بھی تو ان سے ہنسا کرتے ہیں، حالانکہ جیٹھ ہیں، اور پھر وہ میرا دیور ہے، دیور تو آدھا میاں ہوتا ہی ہے۔ اچھا، یہاں آ کر کسی باہر والے سے تعلقات نہیں ہوئے؟ میرے میاں کے پاس تو کوئی آتا جاتا نہیں، یہی سب کے گھر جاتے ہیں، اس گھر میں کوئی بیٹھکا بھی نہیں۔ جس گھر میں تم رہتے ہو اس میں ایک صاحب ایک دفعہ آئے تھے، وہ لنگر میں باندھ کر خط بھیجنے لگے، اس میں بات بات پر شعر اور ایسے لفظ کہ مجھ سے چلے بھی نہیں۔ مجھے ان سے نفرت ہو گئی، اور سڑک پر اور ادھر ادھر تو سب کمینے رہتے ہیں، نیچ قوم۔ بس باہر کا ایک میں ہی یہاں پہنچ سکا۔ ہاں، تم کو تو میں جیو جان سے چاہتی ہوں، جب سے تم آئے روز تمہیں دیکھا کرتی تھی، مگر تم کسی طرح ادھر متوجہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ آخر سنیما میں تمہیں ڈبیا پہنچوائی۔ ان باتوں کے بعد میں سوچتا رہا کہ یہ عجیب کرشمہ ہے، ایک عورت 4 مرد ایک ساتھ رکھے ہیں، اور ہوتا تو اس سے اگر اخلاقی نقطۂ نظر سے نہیں تو جذبہ رقابت کے ماتحت ضرور نفرت کرنے لگتا، مگر مجھے اس سے محبت بڑھتی ہی جا رہی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مجھے سب پر ترجیح دیتی تھی۔ ایک رات میں دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھول کر نکل ہی رہا تھا کہ جلدی سے پٹ بند کر دیا، اور میں دونوں پٹوں کے درمیان دب گیا۔ میں نے پٹ کو زور سے دھکا دیا اور اندر کی طرف دیکھا۔ صاف معلوم ہو گیا کہ یہ حرکت اس کی سہیلی کی تھی، کیونکہ وہ پٹ کے پاس تھی اور میرے دیکھنے پر وہ بھاگ گئی۔ میں یہ سوچتا ہوا باہر آیا کہ ان دوسری صاحبہ کے دل میں بھی کلبلاہٹ ہو رہی ہے۔ میں نے انہیں دیکھا نہیں تھا اور نہ دیکھنے کی کوئی خواہش تھی، کیونکہ جس دن وہ خط دینے میرے گھر آئی تھی تو میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تھا، جو سیاہ اور گھریلو کام کاج کرنے والیوں کا سا تھا۔ اس کے بعد والی ملاقات پر میں نے بیگم سے کہا، یہ تمہاری سہیلی جو ہیں وہ بھی پیٹ سے پیر نکال رہی ہیں، کیوں، کیا ہوا؟ میں نے ان کی حرکت بیان کی، وہ ہنسی اور بولی، تم کو معلوم نہیں، میں نے کہا تھا کہ کبھی بتا دوں گی، یہ بڑی ہواؤں پر اڑ رہی ہیں۔ یہ ہیں کون؟ ایسی ہی سفلی ہے، اس کی ماں کھانا پکانے کی نوکری کرتی پھرتی ہے، کہیں سے رقم کاٹ لائی ہے، کوئی یہی 2500 کی، تو بس جو میرے وہ راجا کے نہیں۔ اس کی بڑی بہن کے لیے ایک نواب زادہ پھانس لیا، اب اسے بھی شوق ہے کہ کوئی رئیس اس سے کر لے۔ اچھا، تو یہ ترقی پسند ہے؟ ہاں، یہی چاہتی ہے کہ کوئی صورت ہو کہ وہ بھی بیگم صاحب کہلانے لگے۔ میں تو نواب نہیں ہوں، آپ رئیس تو ہیں، اور سنو تو، بات جو ہے وہ ہے، میں نے اسے لگا رکھا ہے، اس سے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گی۔ ترقی کا یہ سبز باغ وہ دیکھ رہی ہیں۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ میں تو تم کو اس سے بیاہ کرنے ہی پر راضی کر رہی ہوں۔ اچھا ٹھہرو، میں اسے یہاں ابھی لاتی ہوں، ایسی بات نہ کہنا جو وہ بھڑک جائے، بس میری ہاں میں ہاں ملانا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور اپنی سہیلی کو ساتھ لیے ہوئے آئی۔ دونوں میرے سامنے بیٹھ گئیں۔ بیگم بولی، صورت دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، لو دیکھ لو، اور سہیلی کے منہ پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ بیگم نے ٹارچ کو بجھاتے ہوئے کہا، دیکھا کیسا نمک ہے چہرے پر؟ میں کیا ہوں اس کے سامنے، گوری ہوئی پھیکی پیاز۔ میں نے چاہا کہ کہوں کیا کالا نمک ہے، مگر خاموش رہا۔ اس کی سہیلی کی نہ کوئی شکل تھی نہ صورت، اور چہرے پر ایسی سختی تھی کہ مجھے دیکھ کر نفرت ہوئی۔
مگر مجھے ہاں میں ہاں ملانے کا ہی حکم تھا۔ اس میں نے کہا، بالکل بجا کہتی ہو بیگم۔ بیگم نے سہیلی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا تو جا، اور وہ چلی گئی۔ جب وہ دالان میں پہنچ گئی ہوگی تو بیگم نے کہا، دیکھا اس کے دماغ میں الو نے انڈے دے دیے ہیں۔ مگر تم اس کو دھوکے میں کیوں رکھ رہی ہو؟ ارے تم سمجھتے نہیں، اس سے بڑا فائدہ ہے۔ آپ کو یہاں پہنچاتی ہے، دروازے بند کرتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اگر کسی طرح ہماری بات کھل جائے تو سب اس پر تھوپ کر میں الگ ہو جاؤں گی اور وہ اوڑھ لے گی، اور اس کی ماں بھی کہتی پھرے گی کہ ایک تعلق دار میری لڑکی سے شادی کر رہا ہے۔ مگر میں تعلق دار کہاں ہوں؟ اس کو تو میں نے بتا دیا ہے کہ لاکھوں کے تعلق دار ہو تم، اور اسے یقین ہے۔ اچھا، تو سراسر ترقی پسندی کے ماتحت یہ لٹکی ہوئی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی اشارہ کر دیا کرو موقع موقع سے۔ میں اسے کہوں گی کہ تم نے اس کو بہت ہی پسند کیا، بس اپنے والدین سے ذکر کر کے رقعہ بھجواؤ گے۔ خوب، تو ہم ان سے اس طرح شادی کریں گے جیسے کسی ہم پلہ رئیس کی لڑکی سے۔ ہاں، وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتی ہے، وہی ہے جو تم کہہ رہے تھے۔ ابھی وہ ترقی پسند ہیں پوری، اور میں بھی کہہ دوں گی کہ پورے جلوس سے بارات آئے گی۔ تمہاری والدہ کو بڑے ارمان ہیں، جب وہ تیار ہے الو کی پٹھی بننے کو تو کیوں نہ بنایا جائے، آخر ہمارا فائدہ ہی ہے۔ جاڑوں کے زمانے میں پیڑ کے نیچے قالین پر ملنا تکلیف دہ معلوم ہوا۔ ہم نے یہ طے کیا کہ کہیں اور ملا کریں گے۔ چنانچہ ایک رات حسب وعدہ حضرت گنج میں کپور ریسٹورانٹ کے سامنے ان کا انتظار کرتا رہا۔ وہ دونوں ایک تانگے میں آئیں۔ ہم تینوں ریسٹورانٹ میں گئے، وہاں مختلف چیزیں کھاتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ میں نے پوچھا، اب تمہارے میاں واپس آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میں نے ان سے کہہ دیا کہ اب میں عاجز آ گئی ہر پھیرے اٹھ کے دروازہ کھولنے سے۔ ایک تو کوٹھے پر میں اکیلی دہلا کرتی ہوں، نیچے آ کے امی جان کے پاس لیٹ جاتی ہوں، نیند کے 100 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جاڑے میں جا کے دروازہ کھولوں 2 بجے رات کو۔ تم اپنے کلب میں جاؤ، میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، اب کوئی ڈر نہیں۔ اور اگر وہ تمہارے میکے پہنچ جائیں، آپ کی بھی باتیں ہے، وہ ہل کے پانی تک تو پی نہیں سکتے، ایسے مٹھوس ہیں، رات میں پہنچیں گے وہاں۔ غرض یہاں سے طے پایا کہ ہم لوگ کسی ہوٹل میں چل کر رات بھر کے لیے کمرہ لیں اور وہیں رہیں۔ چنانچہ کارلٹن ہوٹل میں جا کر ایک کمرہ لیا گیا۔ اس کے 2 حصے تھے، ایک بیٹھا اور ایک سونے کا۔ سہیلی بیٹھکے میں کاؤچ پر سو رہی اور ہم لوگ بیڈ روم میں رہے۔ دوسرے دن کوئی 10 بجے واپس آئے۔ اسی دن وہ سہیلی نیا رنگ لائی۔ کوئی 2 بجے کے وقت وہ برقعے میں لپٹی ہوئی جھپاک جھپاک آ کر برآمدے میں کمرے کے دروازے کا ایک پٹ بند کر کے اکڑوں بیٹھ گئی۔ میں اپنے پلنگ پر تھا، پٹ کے ادھر سے اس کی آواز آئی، یا آخر شادی کب کیجیے گا، یا سانست میں ہی رکھیے گا؟ مجھے اس کے اس سوال پر بے تحاشا ہنسی آ گئی اور میں ہنستا رہا۔ آخر یہ ہنسی کاہے کی؟ صاف صاف کہہ دیجئے، ہمیں یہ دوبدے میں نہیں اچھا لگتا ہے گا۔ آخر کیا بات ہے، ہتھیلی پر سرسوں تو نہیں جمانا ہے؟ نہیں، ہمیں دھوکہ نہیں اچھا لگتا۔ جناب امیر کریں جو ہم سے دھوکہ کرے اس کے سامنے ہی آئے۔ آخر بات کیا ہے؟ کہیں بیگم سے لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، لڑائی وڑائی کچھ نہیں، وہ خاندانی بڑے دھوکے باز ہیں گے، ایک فاحشائیں رنڈی تو بھری ہیں ان کے گھر میں۔ ان کے چچا کی لڑکی ہیں، بن بیاہی اور پورا لڑکا جنا، ماں نے گلا گھونٹ کر مار دیا اور گھر میں ہی دفن کر دیا۔ ایسوں میں کی ہیں وہ۔ بیگم سے ضرور لڑائی ہوئی، وہ کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ کریں گی کیا سوائے یاروں کے؟ ان کے دیور ان کو اٹھا کے لے گئے، انہی کے کمرے میں پڑی ہوں گی، کوئی جا کے دیکھ لے، 4 مردوں سے ایک ساتھ لگی ہوئی ہیں گی۔ خاک چاٹ کے کہتی ہوں نوج اور ہمیں دینے چلی ہیں۔ آخر یہ کیسے کہہ دیا آپ نے کہ وہ دھوکہ دے رہی ہیں؟ اب ہم کیا کہیں؟ اور اس کی آواز رواسی ہو گئی، شاید آنسو بھی نکل آئے ہوں۔ پھر بولی، اب کل ہی رات دیکھیے، اس طرح ہماری شادی ٹھہرائی جاتی ہے۔ رات بھر آپ اور وہ ایک ہی مسیری پر سوئے اور ہم اس موئی کرسی پر پڑے رہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اب میں نے سوچا کہ کل رات ہوٹل میں شاید یہ ہمیں جھانک رہی تھی اور اس کے اندر جذبہ رقابت زور کر اٹھا، تو آپ صاف صاف کہیے ابھی۔ مجھے پھر ہنسی آئی اور میں نے کہا، دیکھیے ہمارے اور آپ کے معاملے میں بیگم پڑی ہیں، یہ بڑی بری بات ہے کہ ہم ان کو دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیں اور خود آپس میں طے کر لیں، اور پھر ہمارے والدین کے بغیر شادی کیسے رچے گی؟ آپ بیگم سے جھگڑا نہ کیجیے، وہی تو میری ماں سے بات چیت کریں گی، ورنہ کیا آپ خود بات کرنے بیٹھیں گی؟ بیگم چاہیں کچھ ہو، دھوکہ نہیں دیں گی، ہر منٹ آپ ہی کی باتیں کرتی ہیں۔ اچھا لیجئے، یہ رقعہ ان کو دیجیے گا۔ میں اٹھ کے بیٹھا تاکہ رقعہ لکھوں، مگر وہ بولی، میں رقعہ نہیں لے جاؤں گی، خدا کے واسطے ان کو خبر نہ ہونے پائے کہ میں یہاں آئی تھی،
انہیں کچھ نہیں معلوم ہے گا۔ ان کو ان کے دیور اٹھا لے گئے تو میں جھنجھلا کے ادھر آئی، رات ہی سے جھنجھلائی ہوئی ہوں، نہیں تو آپ اطمینان رکھیے بیگم کو نہیں معلوم ہوگا، آخر مجھے آپ سے شادی کرنا ہی ہے، اس میں کوئی دھوکہ نہیں، بیگم بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ان کی طرف سے دل نہ خراب کیجیے، نہیں تو بات بنی بنائی بگڑ جائے گی۔ وہ چلی گئی اور میں اس کی باتیں سوچ سوچ کر ہنستا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا نوکر کمرے میں آیا اور نہایت تحکمانہ انداز میں بولا، آخر یہ سب کا ہو رہا ہے؟ یوں مہروئیں کیسی آوت میں جات ہے، رات رات بھر غائب رہا کرت ہو، تم میرا کام کرنے آئے ہو یا تعلیق بن کے؟ ہمرے دادا باپ ہم سب تمرے گھر میں عمر بتائے دی ہن، ہم تعلیق نہ بنیا تو کون ہے؟ میں جانتا تھا کہ میرے والدین اور ان سے زیادہ میرے چچا اس کی بات بہت مانتے تھے، اور اسے میرے ساتھ اسی لیے کیا تھا کہ وہ ایک حد تک میرا تعلیق بھی ہو، لہٰذا میں نے نرم لہجے میں اس کی زبان میں اس سے میں نے کہا، آخر بھو کا بابا، اور جو کچھ ہوئل ہم یوں نہیں سن سکت جو آج بھوا، یوں بھی بیاہ کی باتیں کرت رہا ہے او مہروا، تمری شادی ہمری بٹیا بی بی کے ساتھ ہوئے ہوئے اور ہم بی بی کا بیٹوا سے زیادہ چاہت ہیں۔ اچھا تو تم امی پر بگڑ گئے ہو جون او مہروا آئی رہے، یہ سب مذاق ہے، ہم ایسی پکھنی سے بیاہ کرا، تم ہو کا بات کرت ہو؟ ہاں تون یوں بات نہ ہو پائے، اور چاہے کچھ ہوئے، جوان لوگ کھات کھیلت تو ہیں، ملیو بیاہ کی بات ہوئے نہ پاوے، اور وہ اپنا کام کرنے چلا گیا۔ مجھے اب اس پخنی سہیلی پر بڑا غصہ آ رہا تھا، ایک تو وہ بیگم کا کھیل بگاڑ رہی تھی اور دوسرے میرے نوکر کے کان میں بھنک ڈال گئی، اور وہ گاؤں بھر میں ہر ایک سے کہتا پھرے گا۔ چنانچہ بڑے دن کی چھٹیوں میں جب گھر گیا تو والد صاحب نے کچھ نہیں کہا، مگر چچا صاحب نے مجھے چھٹی ختم ہونے سے پہلے آنے نہیں دیا، ادھر بیگم نے بھی اس کو اپنے ساتھ لانا چھوڑ دیا۔ یہ کچھ اچھا ہوا کیونکہ اب ہم کو ساتھ ساتھ ٹہلنے کا زیادہ موقع ملنے لگا۔ ایک رات میں اور وہ حضرت گنج کے فٹ پاتھ پر ساتھ ساتھ جا رہے تھے کہ سامنے سے قیصر مرزا آتے دکھائی دیے۔ میں نے جھجک کر کہا، وہ تمہارے میاں؟ تو وہ کیا جانیں گے تمہارے ساتھ برقعے میں کون ہے؟ قیصر مرزا ہمارے پاس سے گزرے اور صاحب سلامت ہوئی، انہوں نے شاید دیکھا بھی نہیں کہ میرے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ دور نکل گئے تو ان کی بیوی نے کہا، دیکھا یہ برقع سب کچھ چھپا لیتا ہے۔ اپریل کے مہینے میں ہمارا امتحان شروع ہوا، ہم بالکل صاف تھے اور پڑھنے میں ہمارا دھیان بھی نہیں لگتا تھا۔ ہماری اور بیگم کی دلچسپیاں بدستور جاری رہیں، ہمارے سب پرچے خراب ہی ہوتے چلے گئے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ امتحان کے بعد بھی کچھ دن اور ٹھہریں گے، مگر امتحان ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہی چچا صاحب وارد ہو گئے اور نادری حکم لگا دیا کہ مجھے ان کے ساتھ ہی واپس جانا ہوگا، میرا کوئی کام نہیں ہے اب لکھنؤ میں۔ میں بیگم سے ایک دن پہلے ہی مل چکا تھا اور اب کیونکہ گرمی تھی اس لیے وہی اپنا پرانا باغیچہ ملنے کی جگہ تھی۔ میں اس سے کہہ چکا تھا کہ ابھی 10-15 دن اور ٹھہروں گا، مگر چچا صاحب کے نادری حکم نے مجھے شش و پنج میں ڈال دیا تھا۔ مجھے فکر ہو گئی کہ اپنی روانگی کی بابت بیگم کو کیسے مطلع کروں۔ وہ 10 بجے کے قریب آئے تھے اور دوپہر بھر میرے پلنگ پر لیٹے رہے، میں کرسی پر بیٹھا پڑھتا رہا۔ 4 بجے کے قریب وہ بازار خریداری کرنے کی غرض سے گئے اور مجھے بھی ساتھ لیتے گئے۔ شام کو سنیما گئے اور مجھے بھی ساتھ جانا پڑا۔ دوسرے دن صبح کو میں آخری پرچہ کرنے گیا، جب واپس آیا تو دیکھا سب سامان ٹھیک تھا۔ میں نے کہا، گاڑی تو 7 بجے شام کو جاتی ہے، ابھی سے سامان ٹھیک کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ریل سے نہیں، 1:30 بجے لوری سے چلیں گے، مگر 4 بجے ہمارے پروفیسروں نے ملنے کے لیے بلایا ہے۔ وہ سب کچھ نہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ تم پڑھو آگے، تم نے بھائی جان پر زور دیا، بلکہ بھائی جان نے زور دیا تو خیر چلنے دیا۔ وکالت بھی کوئی پڑھنے کی چیز ہے؟ ہم کو کام کرتے کرتے سب قانون آ گیا، اور تمہیں کوئی وکالت کا پیشہ تو کرنا ہے نہیں، بس اب جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا۔ خیر ہم دونوں نے کھانا کھایا اور اس کے بعد میں نے کہا، یہاں قریب ایک دوست رہتے ہیں، میں ان سے کہہ آؤں کہ میں 4 بجے نہ آ سکوں گا۔ وہ کچھ نہ بولے اور میں باہر آ گیا۔ سڑک پر آ کر میں سٹپٹایا کہ کیا کروں اور کہاں جاؤں، مگر میری نگاہ سڑک کے موڑ پر مسجد پر پڑی اور میں اس مسجد میں پہنچ گیا۔ یہاں بیٹھ کر میں نے اطمینان کے ساتھ ایک خط لکھا، چچا صاحب کی زبردستی کا ذکر کیا، اپنی روانگی کی اطلاع دی اور جلد سے جلد واپس آ جانے کا وعدہ کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ خط کیسے بھیجا جائے۔ میں ہمت باندھ کر چھتے کے اندر گیا اور اس دروازے کے پاس جو گھر کے اندر جاتا تھا پکارنے لگا، قیصر مرزا صاحب، قیصر مرزا صاحب۔ اندر سے آواز آئی، وہ ابھی کہاں آئے دفتر سے؟
میں پہچان گیا کہ یہ سہیلی کی آواز ہے۔ میں نے کہا، ذرا 1 منٹ کے لیے دروازے پر آ جائیے، بڑا ضروری کام ہے۔ شاید وہ بھی میری آواز پہچان گئی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ میں نے اس کی جھلک دیکھی اور پہچان گیا۔ وہ آڑ میں کھڑی ہوئی اور میں نے ہاتھ بڑھا کر خط دیتے ہوئے کہا، میں ابھی اپنے گاؤں واپس جا رہا ہوں، میرے چچا زبردستی لیے جا رہے ہیں۔ اور آئیے گا کب؟ اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے کہا، 2-4 دن میں رکا آئے گا اور پھر والدہ کو لے کر بیاہ مانگنے کے لیے آؤں گا، بیگم سے کہہ دینا۔ میں جلدی باہر آیا، دیکھا کہ میرے گھر کے سامنے وہ تانگے کھڑے ہیں اور اسباب رکھا جا رہا ہے۔ اندر آیا تو دیکھا کہ چچا صاحب کے پاس مالک مکان بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا، مکان چھوڑنا نہ چاہیے، جولائی میں یہاں آ کر رہیں گے، اس وقت دیکھا جائے گا، مکانوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم لوگ آ کر تانگوں میں بیٹھے۔ میں قیصر مرزا صاحب کے مکان کے جھروکے کو دل ہی دل میں خدا حافظ کہنے لگا۔ دل میں ایک عجیب ہوک اٹھی، جی یہ چاہتا تھا کہ اسی سڑک پر جان دے دوں۔ گاؤں میں میرا ایک دن بھی دل نہ لگا۔ والد اور والدہ بھی کچھ بدلے ہوئے نظر آئے۔ چچا صاحب جیسے کہ ہر وقت میرے اوپر تعینات رہتے، مجھے زمینداری کے کاموں پر لے جاتے، سیتا پور مقدموں پر لے جاتے۔ بس رات کو جب پلنگ پر لیٹتا تبھی اپنے تئیں آزاد محسوس کرتا۔ اس وقت بیگم کی حسین صورت، اس کا سڈول جسم، اس کی جادو بھری آنکھیں آنکھوں کے سامنے آ جاتی۔ ان تمام راتوں کی یاد تازہ ہو جاتی جو میں نے اس کے ساتھ گزاری تھی۔ دل کی بے قراری بڑھتی، اختر شماری اور آہو زاری میں رات کٹ جاتی۔ 15 دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کے بعد تبدیلی محسوس ہونے لگی اور مجھے اس شعر کی حقیقت کا احساس ہوا۔ درد دل کی لذتیں صرف شب غم ہو گئیں، طول فرقت سے بہت بےتابیاں کم ہو گئیں۔ بےتابیاں کم ہوتے ہوتے مئی کے مہینے کا آخری ہفتہ آیا۔ ایک دن 5 بجے سیتا پور سے واپسی پر میں اپنے گاؤں کے لوری سٹینڈ پر اترا تو کریم جو میرے بچپن کا ساتھی تھا اور اب لوریاں چلانے کا کاروبار کرتا تھا، مجھے الگ ہٹا کر لے گیا اور بولا، آج کوئی 2 بجے کے قریب ایک ٹیکسی میں 2 برقعے والیاں ٹیکسیاں تم کو پوچھتی ہوئی آئی تھیں۔ ٹیکسیوں کی ایک ہی کہی، ارے جیسے کرائے کی گاڑی ٹیکسی ویسے کرائے کی عورت ٹیکسی۔ خیر جانے دو، پھر تم نے کیا کہا؟ میں نے بتایا کہ تم سیتا پور گئے ہو مقدموں کے سلسلے میں۔ ارے بھائی ٹھہرا لیتے کہیں، بھیا میں ایسے معاملوں میں نہیں پڑتا، اور گاؤں بھر میں دھوم مچ جائے تو وہ لوگ سیتا پور گئی ہوں گی اور کچہری میں مجھے پوچھا ہوگا، ضرور، مگر مجھے نہ ملی، نہ معلوم کس کچہری میں پہنچی ہوں گی۔ اچھا ہی ہوا نہیں ملی، ورنہ غضب ہو جاتا۔ چچا صاحب ساتھ تھے، اب اگر آئیں تو یار کسی ترکیب سے انہیں روکے رکھنا ضرور۔ اچھا تو یہ بات ہے، کچھ معاملہ زیادہ گہرا ہے۔ وہ ٹیکسیاں نہیں ہیں، اونچی چیز ہیں، یوں سمجھو کہ خاص پرائیویٹ کار ہیں، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ میں اپنے گھر کی طرف آنے لگا۔ اب محسوس ہو رہا تھا کہ وہ درد دل کی لذتیں بہت ہی زیادہ بڑھنے لگی ہیں۔ گھر پر مجھ سے ٹھیک طریقے پر ناشتہ بھی نہیں کیا گیا۔ ایک عجیب قسم کی فکر میں گم ہو گیا تھا۔ رات میں کئی دفعہ یہ ارادہ کیا کہ پیدل چل دوں اور سیتا پور پہنچوں اور وہاں سے ریل پر لکھنؤ پہنچوں، مگر پھر خیال آیا کہ لکھنؤ پہنچ کر کہاں ٹھہروں گا، اور یہ تو ضروری نہ تھا کہ اس تک رسائی ہو ہی جائے گی۔ دوسرے دن سیتا پور جاتے وقت میں نے کریم کو الگ لے جا کر کہا، دیکھو یار، اگر وہ برقعے والیاں آ جائیں تو انہیں روک ضرور لینا۔ اچھا تو یہ بات ہے، مگر یار 2 ایک ساتھ، میری تو ایک ہی ہے، دوسری تجھے دے دوں گا۔ اچھا تم اطمینان رکھو، مڈل اسکول آج خالی ہے، پنڈت جی سے آج تک میں نے کبھی کرایہ نہیں لیا لوری کا، ان سے کنجی لے کے اس میں ٹھہرا دوں گا۔ بس یار کیا کہوں، تو بڑا ریسورسفل ہے۔ سیتا پور پہنچ کر کچہری کے دروازے پر جو سپاہی رہتا ہے، جس کو ہم لوگ اکثر بخشش دیتے رہتے تھے، اس سے بھی میں نے کہہ دیا کہ اگر موڑ پر 2 برقعے والیاں آئیں اور مجھے پوچھیں تو ان کا موٹر کہیں الگ ٹھہروا کر مجھے چپکے سے اطلاع کر دینا۔ اس طرح کچہری کے پاس جو نان بائی کی دکان ہے، وہ جس پر ہم لوگ کھانا کھایا کرتے تھے، اس کے مالک کو بھی میں نے سمجھا دیا تھا۔ 8 دن تک روز ان سب سے دریافت کرتا رہا، مگر معلوم ہوا کہ کوئی بھی نہیں آیا۔ اب جون کا مہینہ آ گیا تھا اور کچہری میں گرمی کی تعطیل ہو گئی تھی۔ چچا صاحب اور کاموں میں مصروف رہتے، مگر دوپہر بھر وہ آرام کرتے اور میں آزاد ہو جاتا۔ ایک آدھ دن تو بڑی گھبراہٹ رہی، مگر پھر میرے ہاتھ غالب کا دیوان لگ گیا تھا اور میں اسے لیٹا لیٹا پڑھتا رہتا اور اکثر اشعار پر سر دھنتا رہتا۔ اس سے دل کو بڑی تسکین ہوتی تھی۔ مجھے شاعری کی اہمیت کا احساس پہلی دفعہ اسی زمانے میں ہوا۔ شاعر اپنی پریشانی دل کا حال لکھ کر دوسروں کو پریشان نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کی پریشانیوں کا تدارک بہم پہنچاتا ہے۔ عرفی نے ٹھیک کہا ہے، از پریشانی دل سوختم و بہرے علاج، ہم بدریوز دل ہائے پریشان رفت۔
غرض اب میرے جنسیاتی محرکات نفسیاتی زبان میں فن اور فنکاری کی طرف ترقی کرتے جا رہے تھے، یعنی سبلیمیٹ ہو رہے تھے۔ لیکن پھر جب دل میں ہوک اٹھتی تو سب اصول دھرے رہ جاتے۔ میں یہ شعر پڑھنے لگتا: دل گزرگاہ خیال مئو ساغر ہی سہی، گر نفس زیادہ سرے منزل تقویٰ نہ ہوا۔ اور ایک دن لکھنؤ آنے کی خوشی اتنی بڑھی کہ میں نے اپنی والدہ سے امتحان کے سلسلے میں ملنے کا بہانہ کر کے روپے اور اجازت ہی لے لی۔ اب مجھے غالب کی بہت سی غزلوں کے کافی اشعار یاد ہو گئے تھے، اور سیتاپور سے ریل پر بیٹھ کر راستے بھر میں غالب کی وہ غزل میں گنگناتا رہا جس کا مطلب ہے: ملا تھا کیا ازل سے ایک دل، یک قطرہ خوں وہ بھی، سو رہتا ہے بانداز چکیدن سرنگوں وہ بھی۔ لکھنؤ پہنچ کر میں نے وہی ترکیب کی جو جاتے وقت کی تھی۔ میں 11 بجے کے بعد ہی پہنچا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ قیصر مرزا گھر پر نہیں ہوں گے، مگر ان کے دروازے پر پہنچ کر میں نے انہی کو پکارا، اس امید میں کہ دروازے پر سہیلی ضرور آئے گی۔ کچھ دیر کے بعد ایک بوڑھی عورت دروازے پر آئی اور بولی: کیا کام ہے؟ جانتے نہیں کہ وہ 4 بجے سے پہلے ادھر نہیں آتے؟ کوئی 4-5 بجے آئیے گا۔ میں نے ہمت باندھ کر کہا: مگر وہ بیگم صاحب کی سہیلی تو ہوں گی یہاں، ان کی ماں نے بھیجا ہے۔ وہ موئی بھی گئی یہاں سے، کالا منہ دفان ہوئی۔ کیوں؟ میں نے ایک دم سے کہا۔ اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ تو نکاح کی شرطیں کر رہے ہیں، مجھے کوئی تقریریے معلوم ہوتے ہیں۔ میں اپنا سا منہ لے کر واپس آیا، 3 بجے والی گاڑی سے واپس ہوا اور پھر غالب کی اسی غزل کا جس کو گنگناتا ہوا میں آیا تھا یہ شعر پڑھتا ہوا سیتاپور پہنچ گیا: نہ کرتا کاش نالا مجھ کو کیا معلوم تھا ہمدم، کہ ہوگا باعث افزائش درد دروں وہ بھی۔ واپسی پر چچا صاحب نے پوچھا: کہو کیا کرائے، کچھ نتیجے کا پتہ لگا؟ جی کچھ نہیں، جانا بیکاری ہوا۔ میں پہلے ہی کہتا تھا، BA بھی جس مصیبت سے پاس کیا وہ مجھے معلوم ہوا، اور یہاں بھی نتیجہ ظاہر ہے، تم پاس واس نہیں ہوگے۔ والد صاحب حسب دستور خاموش رہے، مگر والدہ صاحبہ نے کہا: کیوں، تمہیں کیا معلوم؟ کسی کی قسمت دیکھ کے آئے ہو؟ لگے وہاں بری بات منہ سے نکالنے۔ آپ کیا جانیں بھابھی جان، انہوں نے اس سال کچھ پڑھائی نہیں، مجھے سب معلوم ہے کیا کیا کیا۔ کچھ برقع والیاں ان کے پیچھے لگی ہوئی تھیں۔ اب آپ کے سامنے کیا بتاؤں لکھنؤ میں کیسی کیسی عورتیں ہوتی ہیں۔ والدہ صاحبہ نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور پھر چچا سے بولی: تم خوب سمجھتے ہو بھیا، کیا معلوم کون پیچھے لگ جائے میرے بچے کے۔ والد صاحب نے نہایت اطمینان کے لہجے میں کہا: بس ادھر ہی کوئی تاریخ دیکھ کر شادی ہو جانا چاہیے۔ میں ان لوگوں کے پاس سے چلا آیا۔ کئی دن گزر گئے، اب بیگم سے ملنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ وہ یہاں آئی، ضرور آئی، وہی ہوگی، وہی تھی، میں نہیں ملا۔ میں وہاں گیا، وہ نہیں ملی، وہ سہیلی شاید اس کے گھر پر نہیں ہے۔ اس بڑھیا نے ایسی باتیں کی تھیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ جھگڑا ہو گیا شاید۔ کیا معلوم کیا ہوا، کس سے پوچھا جائے؟ شاید وہ پھر ادھر آئے، اب نہیں آئے گی۔ اس قسم کی باتوں کو سوچنے میں دن کٹتے گئے تھے۔ اکثر لیٹا ہوا سوچتے سوچتے آنکھیں بند کر لیتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ سو گیا۔ ایک دن دوپہر کو ایسے ہی بند کرنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو جو لڑکا پنکھا کھینچا کرتا تھا وہ بولا: بھیا ابھی کریم میاں کا آدمی آوار ہے، میں اسارے سے بھگائے دے ہوں کہ آپ سوت ہیں۔ آئیں کہہ کر میں اٹھ بیٹھا اور کہا: جا دیکھ ابھی گیا نہ ہوگا۔ بولا، مگر وہ اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ میں خود کھڑا ہو گیا اور بولا: تو ٹھہر، میں خود جاتا ہوں۔ اسٹینڈ پر پہنچا تو کریم ہنستا ہوا میرے پاس آیا اور بولا: ہماری مٹھائی اب پکی ہے، آ گئی تمہاری برقعے والی۔ مگر یار ہم قسمت کے ہیٹے ہی رہے، ایک ہی آئی ہے، تمہاری والی ہوگی۔ مگر یار یہ تو بتا کہ ہے کہاں، پہلے مٹھائی کا آرڈر کر دو۔ اسٹینڈ کے پاس ایک چھپر کی دکان تھی جس میں مٹھائی، پان، پانی وغیرہ سبھی کچھ ملتا تھا۔ میں نے دکاندار سے کہا: بدری بھیا اس کو کھلا دو، جتنی مٹھائی تمہاری دکان میں ہو میں حساب کر دوں گا۔ تب کریم بولا: آؤ میرے ساتھ، اور میں اس کے ساتھ چلا۔ وہ کہتا گیا: اسی اسکول کے پاس موٹر کھڑی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اتر آئیں، مگر وہ تمہارے بغیر نہیں اتریں گی۔ اب جاؤ، تم چلے جاؤ، میں کیا تمہارے رنگ میں بھنگ کرنے چلوں؟ میں جا کے مٹھائی کھاؤں گا۔ اور وہ واپس چلا گیا۔ میں لپکتا ہوا اسکول کے پاس پہنچا۔ ٹیکسی کھڑی تھی، ڈرائیور اسٹیئرنگ پر بیٹھا تھا اور ایک برقعے والی اندر بیٹھی تھی۔ میرے پاس پہنچتے ہی اس نے چہرے سے نقاب الٹ دی۔ اس کی صورت دیکھتے ہی میرے دل کا عجیب عالم ہوا۔ جی میں آیا۔ خیر، میں نے کہا: آؤ اتر آؤ۔ وہ اتری اور ہم دونوں اسکول کے اندر چلے گئے۔ اسکول کے سب سے بڑے کمرے میں فرش پر چٹائی تھی جس پر لڑکے بیٹھا کرتے تھے، اور ایک طرف قالین بچھا تھا اور گاؤں تکیہ لگا تھا جس پر پنڈت جی بیٹھتے تھے۔ بیگم نے اپنا برقع اتارا اور ہم دونوں قالین پر بیٹھے۔
اب میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ کچھ اترا ہوا نظر آیا۔ میں نے کہا، راستے کی تکان تمہارے چہرے سے معلوم ہوتی ہے، اور یہ لو اور یہ دھوپ۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے آپ شورا منگواتا ہوں۔ میں باہر آیا اور موٹر ڈرائیور سے کہا، ذرا آپ چلے جائیے اس دکان تک اور 2 گلاس آپ شورا لے لیجئے، ایک آپ پی لیجئے اور ایک یہاں لے آئیے۔ پھر آ کر میں بیگم کے پاس بیٹھا۔ اس نے اپنے پہلی دفعہ آنے کا واقعہ بیان کیا۔ میں نے اپنا لکھنؤ جا کر ناکام واپس آنے کا واقعہ کہا، اور پھر میں نے پوچھا، تم آج اکیلی کیوں آئی ہو؟ وہ سہیلی کیا ہوئی؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں نے اسے کبھی ٹھنڈی سانس بھرتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جمائی۔ اس کے چہرے پر جو اطمینان نظر آیا کرتا تھا، اس میں ایک ہلکی سی غم کی آمیزش نظر آئی۔ اسی وقت ڈرائیور آپ شورا لے کر آ گیا۔ اس نے آپ شورا پیا، اپنے ساتھ پاندان لائی تھی، پان لگا کر خود کھائے اور مجھے دیے، پھر اپنی سہیلی کا قصہ یوں بیان کیا۔ وہ موئی بڑی خراب نکلی، مجھے جل دے گئی۔ جس دن ہم لوگ پہلی دفعہ ہوٹل میں ملے تھے، اسی دن سے فرنٹ ہو گئی تھی۔ کہتی کیا تھی مردی کہ میرے میاں کو آپ چھینے لیتی ہیں۔ اس کا میاں کون؟ یعنی تم؟ بیاہ سے پہلے ہی اس کا میاں ہو گیا؟ ہاں، میں نے کہا نہیں تھا کہ اس کے دماغ میں الو نے انڈے دیے ہیں، اور تم نے کہا تھا کہ وہ ترقی پسند ہے، تو وہ وہی ہے۔ تم کو اپنا پورا میاں سمجھتی تھی۔ خیر تو سنو، ایک دن بولی کہ میں اگر آپ کے میاں سے کھیلوں تو آپ کو کیسا لگے؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے میاں بڑے ندیدے ہیں، ہر عورت پر رال ٹپک جاتی ہے ان کی، مگر وہ تمہاری سہیلی تو صاف بدصورت ہے۔ صورت سے کیا ہوتا ہے، جوان تو ہے گی۔ میں نے کئی دفعہ اپنے میاں کو اس سے نوچا کھوچی کرتے دیکھا، مگر میں ٹال گئی۔ تو خیر ایک دن یہ ہوا کہ میری ماں کی طبیعت اچھی نہیں تھی۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے گئی، رات کو وہیں رہ گئی۔ اس رات وہ موئی میرے میاں کے پاس سو رہی۔ تمہیں معلوم کیسے ہوا؟ متا کر لیا انہوں نے، اور مجھ سے لے کے کہنے بیٹھے کہ میں نے متا کر لیا ہے۔ پھر تو میں نے نیچے آ کر امی جان سے کہا۔ وہ بہت بکیں جھکیں، مگر وہ منہ کہنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے، اب تو میں نے کر لیا۔ امی بیچاری میری ہی طرف ہے، کہنے لگیں ہم جس کو بیاہ کر لائے ہیں اسی کو گھر میں رکھیں گے، اس کو نہیں رہنے دیں گے اپنی بہو کے کلیجے پر کودوں ڈلوانے کے لیے۔ اور اس موئے نے ایک مکان کرائے پر لیا اور اس میں اسے رکھا ہے۔ عجیب آدمی ہے، تمہاری ایسی خوبصورت بیوی ہوتے ہوئے اس چڑیل پر ریجھا۔ عجیب وجیب کچھ نہیں، لالچی ہے منہ کم ظرف۔ اس کے روپیہ ہو گیا ہے نا کچھ، اس روپے کو نوچ نوچ کھانے کے مارے متا کر لیا ہے۔ ختم ہو جائے گا روپیہ تو تم دیکھ لینا تھوک کے چھوڑ دے گا۔ مگر قیصر مرزا صاحب تو وثیقے دار ہیں اور نوکر بھی، اور اتنا بڑا مکان ہے، دکانیں ہیں، کرایہ بھی آتا ہے۔ ہے وثیقہ اس موئے کا 10 روپلی، بس نام ہے نواب، اور تنخواہ 80 روپے، اور کرایہ ورایہ کہو تو وہ اور بھائی بھی تو ہیں، اور امی جان بھی زندہ بیٹھی ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم لوگ بہت رئیس ہو، آخر میرے ساتھ تم ہی نے خرچہ کیا، میرے پاس تو کچھ ہوتا ہی نہ تھا۔ ہاں میں رئیس ہوں، میرے باپ مجھے 250 مہینے کے دیتے ہیں خرچ کرنے کو۔ اس کے گھر میں نے کبھی اس کا ایک پیسہ بھی خرچ کیا ہو تو سور مردار حرام ہو۔ مجھے نہیں معلوم تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ جب مانگتا تھا تو میں اسے اپنے روپیوں میں سے دیا کرتی تھی۔ اب ادھر میرے پاس نہیں ہوتا تھا، آخر تمہارے ساتھ سب خرچے ہوتے ہی تھے تو کہاں سے آتا؟ تو اب مجھ سے فرنٹ رہنے لگا اور اس کو نوچنے لگا اس کے روپے کے مارے۔ یہ سب گھر کا گھر منگتے ہیں، ذلیل ہیں۔ وہ بھائی جو ہے نہیں، وہ بھی روز ہاتھ پھیلاتا تھا، میں دے دیتی تھی۔ خیر جانے دو یہ سب باتیں، ہم اپنے دل کی باتیں کریں، ان کو چھوڑو۔ خیر مجھے تو ان سب سوروں سے گھن آ گئی ہے، کتے کہیں کے پاس آتے ہیں تو دھتکار دیتی ہوں۔ اپنے میاں کو بھی، وہ تو سب میں ذلیل کتا ہے، وہ تو مجھ سے چھو جائے تو حمام کر دوں۔ ہاں میری بھی کیا قسمت پھوٹی ہے ہائے۔ اور اس کی جادو بھری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپکنے لگے۔ مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ تو تم اب اپنے میاں کے گھر پر نہیں رہتی؟ رہتی وہیں ہوں، کم اپنے میکے میں زیادہ، اور کوٹھے پر اب نہیں جھانکتی، نیچے امی جان کے پاس رہتی ہوں۔ اور وہ منہ ایک رات کو مجھے اٹھانے لگا، میں نے وہ لات دی کہ بھڑ سے جا کے گرا۔ اب ڈرتا ہے پاس آتے بھی۔ میری ماں 8 آنسو روتی ہیں۔ تم اسے چھوڑ دو، میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ میرے والد کی کتنی بدنامی ہوگی کہ ان کی لڑکی نے دوسرا قسم کر لیا۔ تم لوگوں کی اخلاقی قدریں، میرا مطلب یہ ہے کہ قاعدے بھی عجیب ہیں، بالکل مذہب کے خلاف۔ مذہب کے خلاف کیسے؟ یہی تو ہمارے مذہب میں ہے، سب بزرگ یہی کرتے آئے ہیں، ہماری تہذیب یہی ہے۔ ہماری بڑی بہن کی جان چلی گئی مگر تہذیب پر دھبا نہ آنے دیا، اور ہماری بھی جان چاہے چلی جائے مگر دوسرا قسم تو نہ کریں گے۔
میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس پر عجیب عزم و استقلال کی چمک آ گئی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے کی قوت تھی، مگر افسوس وہ کتنی ذرا سی چیز کے لیے شہید ہونے کو تیار تھی، ایک جھوٹے رواج کے لیے۔ اس سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی، مگر یہ خوشی مکمل نہ تھی۔ اس طرح کی مکمل خوشی جیسی کہ ہوا کرتی تھی، آج ایک عجیب قسم کے غم سے دھواں دار معلوم ہوتی تھی، مگر پھر بھی میری شام ہائے غم کے مقابلے میں تو یہ دن کی روشنی ضرور تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ٹیکسی 24 گھنٹے کے لیے طے کر کے لائی تھی اور رات بھر میرے ساتھ قیام کا ارادہ کر کے آئی تھی۔ چنانچہ کریم کی مدد سے میں نے اس اسکول ہی میں رات گزارنے کا انتظام کیا۔ ٹیکسی کے ڈرائیور نے سیتاپور جانے کی اجازت مانگی جہاں اس کے کچھ عزیز تھے، اور اس کو اجازت دے دی گئی۔ بیچارہ بڈھا سفید داڑھی والا سیدھا سادہ مسلمان معلوم ہوتا تھا۔ اسکول کے کمپاؤنڈ میں جو قد آدم سے اونچی دیواروں سے گھری ہوئی تھی، ہمارے لیے ایک مسحری بچھونوں وغیرہ سب کا انتظام ہو گیا۔ شام ہوتے وقت مجھے خیال آیا کہ رات بھر گھر نہ پہنچا تو سب پریشان ہوں گے اور چچا صاحب باسیوں کو لے کر ڈھونڈنے نکلیں گے۔ اس لیے ایک رکا لکھا کہ راجہ صاحب جو ہمارے گاؤں سے 5 کوس پر رہتے تھے اور جن سے ہمارے چچا بہت دبتے تھے، مجھے ساتھ لے گئے۔ شاید رات کو میں انہی کے یہاں رہ جاؤں۔ یہ رکا کریم خود چچا صاحب کے ہاتھ میں دے آیا تھا اور اپنی طرف سے یہ ٹکڑا بھی لگا آیا تھا کہ وہ تو نہیں کرتے رہے، مگر راجہ صاحب ایک نہیں مانے اور موٹر میں بٹھال لیے چلے گئے۔ پوری رات ہم دونوں کو یہ احساس تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے اور ہم نے اسے اپنی زندگی کی آخری خوشی کی طرح گزارا۔ صبح 8 بجے ٹیکسی آ گئی اور ہم دونوں خوب مل کر روئے۔ دونوں بیٹھ کر موٹر میں چلے۔ میرا ارادہ تھا کہ کم از کم سیتاپور تک جاؤں گا اور اگر دل نہ مانا تو لکھنؤ تک، مگر لوری اسٹینڈ پر پہنچنے سے پہلے ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ چچا صاحب کے جاسوسوں نے کچھ دیر پیشتر انہیں رتی خبر پہنچا دی تھی اور وہ ماں کچھ لٹھ بند آدمیوں کے اسکول کی طرف آ رہے تھے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ موٹر کسی اور طرف نہیں لے جا سکتا، مگر اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ موٹر کے پاس پہنچ کر چچا صاحب نے مجھ سے کہا، اتر آؤ سیدھی طرح۔ جب میں اتر آیا تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا، لے جاؤ موٹر جہاں سے لائے ہو۔ موٹر چلا گیا۔ میں چچا صاحب کے پیچھے گھر واپس ہوا۔ سب نہایت درجے خاموش تھے کیونکہ چچا صاحب بہت ہی غصے میں بھرے ہوئے تھے اور ان کا غصہ سب جانتے تھے۔ 1 مہینے سے زیادہ گزر گیا۔ میری شادی بھی ہو چکی تھی، میرے امتحان کا نتیجہ بھی آ چکا تھا۔ اب پھر لکھنؤ جا کر پڑھنے کا سوال ختم ہو چکا تھا۔ میری زندگی بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ بیگم کے ساتھ جو رومانی زندگی گزر رہی تھی، اس کے نقوش بیوی کے ساتھ کی زندگی نے دھونا شروع کر دیے تھے۔ کچھ محسوس ہوتا تھا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا جب اس واقعے کی بابت میں یہ کہا کروں گا، کسے اب یاد ہے ایک خواب دیکھا تھا جوانی میں۔ میری بیوی نے یہ سنا تھا کہ شہر لکھنؤ میں کوئی چیز بائسکوپ بھی ہوتی ہے جس میں تصویریں چلتی پھرتی بولتی دکھائی دیتی ہیں۔ انہیں اس چیز کو دیکھنے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ ایک دن میں نے بیٹھے سوچا کہ ان کو لکھنؤ لے چل کر سنیما دکھا دیا جائے اور اس بہانے میں اپنے حسرت کدے کی زیارت بھی کر لوں گا۔ اب میرے لکھنؤ جانے پر اور ماں 1 عدد بیوی، 1 عدد نوکرانی اور 1 عدد نوکر کے کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک روز ماں اس سامان کے دوپہر کی گاڑی سے چل کر سہ پہر کے وقت لکھنؤ پہنچا اور ایک ہوٹل میں ٹھہرا۔ اسی شام کو سب نے سنیما دیکھا۔ میری بیوی کے تعجب کی کوئی حد نہ تھی۔ قصہ وصہ تو خاک نہیں سمجھی تھی، مگر ہر چیز کو یاد کر کے اچھل پڑتی تھی۔ انہوں نے پھر دیکھنے کی شدید خواہش ظاہر کی اور بجائے زنانہ درجے میں بیٹھ کر دیکھنے کے میرے پاس بیٹھ کر دیکھنے کو کہا تاکہ میں ان کو قصہ سمجھاتا جاؤں۔ چنانچہ رات ہی میں طے ہو گیا کہ کل نہیں پرسوں واپس چلیں گے۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد ہی سے میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بیگم کا حال ضرور دریافت کرنے کی کوئی صورت نکالوں۔ چنانچہ 10 بجے اپنی بیوی سے ایک دوست سے ملنے کا بہانہ کر کے میں یونیورسٹی پہنچا۔ ہاسٹل میں ایک آدھ ساتھیوں سے ملنے کے بعد پوسٹ آفس آ گیا۔ وہاں مرزا صاحب موجود تھے۔ ان کی کھڑکی پر رکتے ہوئے میں نے کہا، لفافے اور پوسٹ کارڈ دیجیے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، آخ خاں آپ ہیں، آداب عرض، اب کی یونیورسٹی نہیں جوائن کی؟ میں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، فیل ہو گیا پریویس میں۔ تو کیا تھا پھر صحیح، اب گھر کا کام دیکھتا ہوں اور شادی بھی ہو گئی۔ شادی کر لی صاحب اور ہم کو اطلاع بھی نہیں، آخر کچھ حق ہمسائیگی ہم کو پہنچتا ہے کہ نہیں؟ شادی تو گھر میں ہی ہو گئی چپکے سے، مگر آپ جب کہیں دعوت حاضر ہے، اور میری بیوی کو خاص لکھنوی بیگمات سے ملنے کا بڑا شوق ہے۔
آپ کی بیگم صاحبہ اگر کچھ حرج نہ سمجھیں تو وہ آج ہی ملنے آئیں، عین خوشی ہوتی، مگر میری بیوی تو سخت بیمار ہیں اور اپنے میکے میں ہیں۔ ایک کلرک جو پاس بیٹھے تھے بولے، ہماں دوسری سے ملا دو، وہ بھی تو لکھنوی ہے، کام چل جائے گا۔ خیر، میں نے کہا خدا ان کو صحت دے، آئندہ کبھی دیکھا جائے گا، اور سلام کر کے چلا آیا۔ مجھے یہ سن کر کہ بیگم بیمار تھیں اور میکے میں تھی بڑا صدمہ ہوا۔ مجھے اس کا پتہ معلوم تھا اور فوراً ہی تانگا کر کے وہاں پہنچا۔ نہایت عالیشان محل تھا، مگر ہر جگہ شکستگی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک بڑے بیٹھکے کے کمرے میں جس کا فرنیچر زنگ زدہ ہو چکا تھا، میں بیگم کے بڑے بھائی سے ملا اور اپنے آنے کا مقصد یوں بیان کیا، میں قیصر مرزا کی بیگم کی خیریت اپنی بیوی کی طرف سے دریافت کرنے آیا ہوں۔ آپ میرے آنے کی اطلاع کرا دیں، وہ پہچان جائیں گی۔ ان کی حالت بہت نازک ہے، جے دن جی رہی ہیں وہ دن جی رہی ہیں۔ ان کے لہجے سے مجھے محسوس ہوا کہ شاید انہیں اپنی بہن کی علالت کا کوئی غم نہیں تھا۔ شاید جیسا کہ میں نے سنا تھا، وثیقہ داروں کو حقداروں کے کم ہونے کی خوشی ہوتی ہے، ان کو بھی بہن کی موت کا انتظار ہو۔ غرض انہوں نے ایک نوجوان صاحبزادے کو بلایا جو میرا نام پوچھ کر گھر کے اندر گئے۔ کوئی گھنٹے بھر کے بعد وہ واپس آئے اور ایک رقعہ مجھے دیتے ہوئے بولے، امی نے بہت بہت دعا کہی ہے اور یہ دیا ہے کہ اپنی بیوی کو دے دیجیے گا۔ میں رخصت ہو کر رقعہ لیے باہر آیا، کافی دور جا کر اس رقعے کو کھول کر پڑھنے لگا۔ خط وہی تھا، حرف بہت ہی بگڑے ہوئے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ بڑی مشکل سے یعنی جاں کہا محنت سے لکھے گئے تھے۔ اس میں صرف حسب ذیل عبارت تھی، تمہارے یہاں سے آ کر ہی مجھے سخت بخار آیا اور اب لبے گور ہوں۔ تمہاری کتاب دیوان غالب میرے پاس رہ گئی تھی، اسے پڑھا کرتی ہوں۔ بہت سے شعر تو سمجھ میں نہیں آئے مگر بہت سے یاد ہو گئے۔ اس وقت تمہارے آنے پر یہ شعر یاد آیا، مند گئیں کھولتے ہی کھولتے آنکھیں ہے، خوب وقت آئے تمہیں عاشق بیمار کے پاس۔ میں دنیا کے اس جنجال سے نجات پا جاؤں گی، مگر تم مجھے جب یاد کرنا تو غالب کا یہ شعر ضرور پڑھنا، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا۔ میں ان سطور کو بار بار پڑھتا رہا اور ایک عجیب حزن و ملال کی کیفیت مجھ پر طاری ہو گئی۔ راستے میں نے ایک تانگا پکڑا اور ہوٹل آیا۔ میری صورت دیکھ کر میری بیوی بھونچکی ہو کر بولی، تمہاری صورت کیسی روحانسی ہو رہی ہے، کیا ہوا آخر؟ کچھ طبیعت اچھی نہیں معلوم ہوتی۔ خیر، تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، تمہارا انتظار تھا۔ میں نہیں کھاؤں گا، جی نہیں چاہتا۔ اور میں پلنگ پر لیٹ گیا بغیر کپڑے اتارے ہوئے۔ اس نے کھانا کھایا اور نوکروں کو دیا اور پھر میرے پلنگ پر آ کر بیٹھی اور پاندان سامنے کھول کر رکھا، پان لگا کر مجھے دیا اور بولی، یہاں سنا ہے لکھنؤ میں عجائب گھر میں زندہ اور مردہ چیزیں اور بڑی بڑی پرانی عمارتیں ہیں، وہ بھی دیکھتے۔ میں نے پان لے کر منہ میں رکھا۔ پورا لکھنؤ ایک عجائب خانہ ہے، انسانوں کا عجائب خانہ۔ پرانی عمارتیں یعنی پرانے رسم و رواج کے پنجروں میں یہ سب عجوبہ انسان بند ہیں۔ ان پنجروں کے اندر کچھ اڑتے ہیں، کچھ دوڑتے ہیں، مگر پنجروں کے باہر کیسے نکلیں؟ سر پٹک پٹک کر مر جاتے ہیں اور بھوسا بھر کر مردہ عجائب خانے میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ کیا کرو گی تم ان کو دیکھ کر؟ بڑا افسوس ہوگا تمہیں۔ وہ مجھے بہت ہی زیادہ بھونچکی ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بک رہا ہوں۔ وہ بولی، یہ تم کیا اول فول بک رہے ہو؟ تمہاری طبیعت ضرور خراب ہو رہی ہے، چلو جلدی سے جلدی چلیں، پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ ہاں، یہاں سے بھاگ چلو، یہاں کبھی کوئی نہ آئے۔ کاش میں یہاں کبھی نہ آیا ہوتا۔ یہاں کی ہوا خراب ہے، یہاں کی ہوا میں آسیب ہے جو سر پر سوار ہو جاتا ہے اور زندگی بھر پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جو نوکرانی ہمارے ساتھ آئی تھی وہ آ کر پاس کھڑی ہو گئی۔ میری بیوی نے کہا، بوا تو سن رہی ہے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بوا بھی تعجب سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، ہاں بیٹا، اب جلدی گھر لوٹ چلو، ہو چکا سب کھیل تماشا۔ میں اس کے جملے پر اچھل پڑا اور بولا، سچ کہتی ہے تو بوا، سب کھیل تماشا ہو چکا، ختم ہو گیا۔ بس یہی حاصل ہوا پورے تماشے کا، لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا۔ میں یہ شعر گنگناتا رہا اور میری آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے اور ایک آدھ آنسو ٹپک بھی گیا۔ میری بیوی اور نوکرانی نے جلدی جلدی سب اسباب ٹھیک کر لیا۔ نوکر جا کر ایک ٹیکسی لے آیا اور ہم سب بیٹھ کر گھر روانہ ہوئے۔ موٹر تیزی سے چلی جا رہی تھی اور میں اپنے عالم میں کھویا ہوا وہی شعر گنگنا رہا تھا۔ اب بھی جب کبھی لکھنؤ جاتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی ہوا یہی شعر گنگنا رہی ہے۔
بلکہ جب کبھی کوئی لکھنؤ کا نام بھی لیتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہی شعر پڑھ رہا ہے۔ لے گئے خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بسد رنگ گلستہ ہونا۔